سوگواران اسیران کربلا، سوگواران شیر خار کربلا، آپ حضرات رات سے لے کر تک اس شب بیداری کے ساتھ ساتھ آہو بکا، گریہ زاری اور سینہ زنی کرتے آ رہے ہیں، لیکن کبھی آپ حضرات نے سوچا ہے کہ اس شب بیداری میں ایک کوک جلی ماں بھی جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے اپنی پسلیوں کو تھامے ہوئے رات بھر اس شب بیداری میں شریک رہی۔ عزاداروں، ہم اور آپ تو تھک سکتے ہیں، لیکن وہ کوک جلی ماں نہیں تھکتی جس کے لال کو کربلا کے میدان میں رلا رلا کر مار ڈالا گیا۔ عزیزوں، جب جناب فاطمہ زہرا ہماری ماں اور بہنوں کو غم حسین میں آنسو بہاتے ہوئے دیکھتی ہیں تو اپنے شکستہ پہلوؤں کو تھامے ہوئے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتی ہیں اور یہ دعا کرتی ہیں کہ اے خالق کائنات، ان گودیوں کو سلامت رکھنا جس میں میرے حسین کے عزادار پل رہے ہیں۔ آئیے اسی پس منظر میں گزارش کر رہا ہوں مولانا فضل ممتاز صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئے اور مصائب شیر خار کربلا بیان فرمائیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران امام مظلوم، ظاہر ہے کہ یہ موقع قطعاً اپنے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ آپ کے سامنے کچھ تفصیلی گفتگو پیش کی جائے۔ میں نے قرآن مجید کے سورہ مبارکہ احقاف کی 15ویں آیت کا تھوڑا سا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا، مگر ترجمہ پوری آیت کا آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ قرآن مجید کے سورہ مبارکہ احقاف کی یہ 15ویں آیت ہے جس میں گفتگو ہو رہی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک انسان کو یہ وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ اب وہ انسان کون تھا؟ قرآن نے پھر اس کی صفتیں بتائی ہیں۔ حملتہ امہ کرہن، وہ انسان وہ تھا کہ جب ماں کے شکم میں آیا تو اس کی ماں کو بڑی تکلیفیں پہنچی۔ ووضعتہ امہ کرہن، اور جب اس کی ولادت ہوئی تب پھر اس کی ماں کا دل تڑپا۔ اس کے بعد قرآن نے ایک پہچان اور بتائی ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کے دودھ پینے کا زمانہ اور ماں کے پیٹ میں رہنے کا زمانہ کل 30 مہینے کا تھا۔
تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ماں کے پیٹ میں یہ بچہ کتنے دن رہا، اس لیے کہ وہی قرآن ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 مکمل سال دودھ پلائیں، حولین کاملین، تو 2 سال میں ہوتے ہیں مہینے 24۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے دودھ پیا ہے اور ماں کے شکم میں رہا ہے کل 30 مہینے، تو 30 میں سے آپ 24 مہینے نکالیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ ماں کے شکم میں صرف 6 مہینے رہا، ماں کے شکم میں وہ بچہ 6 مہینے رہا ہے۔ تو اب 3 پہچانیں ہو گئیں۔ پہلی پہچان یہ کہ جب ماں کے شکم میں آیا اس وقت بھی اس کی ماں کا دل تڑپا، جب ولادت ہوئی تب بھی اس کی ماں کا دل تڑپا، ماں کے شکم میں صرف 6 مہینہ رہا۔ اب قرآن نے عجیب و غریب لے کر کے آتا ہے گفتگو کا، دیکھو جب وہ 40 برس کا ہو گیا تو اس نے اپنے خدا سے یہ دعا کی، پروردگار تو نے جو میرے ماں باپ کے اوپر نعمتیں نازل کی ہیں اور میرے اوپر نعمت نازل کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا شکریہ ادا کروں اور ایسا عمل صالح انجام دوں کہ تو راضی ہو جائے، اس سے بہتر عمل صالح کسی نے انجام نہ دیا ہو۔ مفسرین نے کئی نام لکھے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد جناب عیسیٰ رہے ہوں، کیونکہ جناب عیسیٰ بھی ماں کے شکم میں کل 6 مہینہ تھے۔ ہو سکتا ہے جناب یحییٰ رہے ہوں، کیونکہ جناب یحییٰ بھی اپنی ماں کے شکم میں صرف 6 مہینہ تھے۔ مگر عزیزو، قرآن نے جو لفظیں استعمال کی ہیں، امام صادق کہتے ہیں اس آیت کا مصداق سوائے میرے جد امام حسین کے دوسرا اور کوئی نہیں۔ کیوں کہ اس لیے کہ جناب عیسیٰ 40 برس سے پہلے ہی شہید، جناب یحییٰ 40 برس کی عمر تک پہنچنے سے پہلے شہید ہو گئے تھے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ جب 40 سال کا ہوا تو اس نے دعا کی۔ تو چلیے جناب عیسیٰ ہٹ گئے، کہا اب جناب یحییٰ، کہا جناب عیسیٰ یا امام حسین، کہا قرآن نے ایک لفظ اور رکھا ہے کہ اس نے دعا یہ کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے ماں اور باپ کے اوپر تو نے نعمت نازل کی ہے میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ تو جناب عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، وہ کیسے باپ کے لیے دعا کر سکتے؟ یعنی پورے منظر کو اگر دیکھیے تو قرآن نے ولادت امام حسین سے لے کر کے وقت آخر تک کا یہ پورا منظر صرف ایک آیت میں پیش کر دیا ہے۔ اور وہ کون بچہ ہے کہ جب ماں کے شکم میں آیا تب بھی اس کی ماں کا دل تڑپا؟ سنیے گا، روایت کہتی ہے کہ جس وقت امام حسین ماں کے شکم میں تھے، میں بہت زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں، بس 10-5 منٹ کے اندر گفتگو تمام، ماں کے شکم میں تھے اس وقت ایک روز شہزادی آتی ہیں اپنے بابا کی خدمت میں، اے بابا جان یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے یہ عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے، کہ میرے لال کیا کہتا ہے؟ کہ کبھی یہ کہتا ہے یا اماں ہو انا ابنک العطشان، اے اماں میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں۔ کبھی یہ کہتا ہے یا اماں ہو انا ابنک العریان، اے اماں میں آپ کا برہنہ بیٹا ہوں۔ کبھی یہ کہتا ہے یا اماں ہو انا ابنک القتیل، اے اماں میں آپ کا شہید بیٹا ہوں۔ بابا یہ ماجرا کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، آنسوؤں کو خشک کیا، کہ میرے لال بڑا دردناک واقعہ ہے، اس بچے کو 3 روز کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے۔ لیجئے امام حسین ابھی حمل میں ہے، ماں کے شکم میں ہے، اور ماں کا دل تڑپ گیا بیٹے کی شہادت سن کر کے۔ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا اس وقت پھر اس کی ماں کا دل تڑپا۔ کیسے تڑپا؟ کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی، بچے کو پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، پیغمبر نے کبھی ماتھے کی پیشانی کا بوسہ دیا اور پھر گلے کا بوسہ دینا شروع کیا، اور زارو قطار روتے جاتے ہیں پیغمبر اسلام کہ ایک مرتبہ شہزادی کی نگاہ پڑی، کہ بابا جان بچے کی ولادت خوشی کا موقع ہے، یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہ میرے لال آؤ بیٹھو تمہیں بتاتا ہوں، ابھی ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اس بچے کو 3 شب و روز کا بھوکا اور پیاسا میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ لیجئے ولادت کے روز بھی ماں کا دل تڑپ گیا۔ عزیزو بڑی باتیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے